بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو محل چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں اور ان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کیا وہ پریکٹیکل لائف میں جا کے کامیاب ہو پائیں گے؟ خدا را اس پہ غور کریں اور توجہ دیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پرسوں میں اپنی باجی کے گھر گئی تو ہمیشہ کی طرح ان کا گھر سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ میں ہر ایک چیز کی طرف تعریفی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری نظر میز کے نیچے سلیقے سے سجائے گئے پالش کیے ہوئے جوتوں پر پڑی۔ میں نے ان کی بیٹی جو کہ میٹرک کی طالبہ ہے اس سے پوچھا کہ یہ کس نے صاف کیے ہیں؟ بولی کہ بابا نے۔ سن کر میں حیران ہو گئی۔ اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ بستہ بھی گاڑی تک بابا لے کر جاتے ہیں اور اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کی کتابوں اور کاپیوں کا خیال امی رکھتی ہے۔ یہ سب چیزیں میرے لیے حیران کن تھیں کیونکہ ہم اپنے لیے یہ سب بچپن ہی سے کرتے آ رہے تھے۔ اب مجھے باجی کی ان شکایتوں کی سمجھ آئی جو ان کو اپنے بچوں سے تھی۔ وہ اکثر اپنے بچوں کی غیر ذمہ داری سے سر پیٹتی، ان میں سلیقے کی کمی کا شکوہ کرتی اور ان کی سستی سے تو جیسے ان کو تپ چڑھ جاتی۔ میرا جی چاہا کہ میں ان سے پوچھوں کہ اگر ان کے یونیفارم اب تک آپ استری کرتی ہیں، ان کے جوتے آپ صاف کرتی ہیں اور ان کے بستے میں کتابیں آپ رکھتی ہیں تو کیا وہ بچے خاک کام کریں گے؟ مگر کیا اس سب میں قصور ان کے بچوں کا ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی سستی کی ذمہ دار ان کے والدین ہیں؟ یہ آج کل ایک فیشن بنا ہوا ہے۔ میں نے اکثر والدین کو اپنے 5 سے 6 سال کی عمر کے بچوں کو نوالے بنا بنا کر منہ میں کھلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی سے ہی بچوں میں کھانے کا رجحان کم ہو جاتا ہے اور اس کا گلہ بھی آج کل ہر ماں کی زبان پر ہے کہ اس کے بچے کھانا نہیں کھاتے، اور اگر بچہ نہیں کھا رہا تو اس کو موبائل تھما دیتے ہیں اور پھر وہ کارٹون دیکھتے دیکھتے کھانا کھاتے ہیں۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام اگر والدین اپنے بچوں کا کریں گے تو وہ خود کیا سیکھیں گے اور کب سیکھیں گے؟ میں مانتی ہوں کہ محبت میں سرشار والدین اپنے بچوں کو ہر سہولت دینا چاہتے ہیں، مگر یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ ان کی دی گئی سہولتیں ان کے بچوں کو کس طرف لے کر جا رہی ہیں۔ اس کا نقصان صرف یہ نہیں کہ بچے غیر ذمہ دار ہو رہے ہیں، بلکہ اس کی وجہ ایک بہت بڑا خلا ان کی شخصیت میں انحصار کی صورت میں آ جاتا ہے۔ بچہ ہر ایک چیز میں اپنے والدین پر منحصر ہوتا ہے اور وہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خود نہیں کر سکتا۔ جب یہی بچے جوان ہو جاتے ہیں اور ان کے خود کام کرنے کی باری آتی ہے تو وہ کر نہیں پاتے اور زندگی کے مختلف مراحل میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ڈپریشن اور انزائٹی جیسے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ دنیا ایک اچھی جگہ ہے، مگر سست انسانوں کو وہ کم ہی برداشت کرتی ہے، اور اپنے بچوں کو خود پر اتنا منحصر کر کے ہم ان کو کاہل ہی تو بنا رہے ہیں جو کہ نہ کام کے رہیں گے نہ کاج کے، بس دشمن اناج کے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ امی ہم سے چھوٹے چھوٹے کام کرواتی اور ہمیں ہرگز فارغ نہ رہنے دیتی۔ نہ ہی وہ آج کل کی ماؤں کی طرح یہ کہتی کہ باقی سب میں کر دوں گی، بس تم اپنے اسکول کا کام کرو۔ زندگی اسکول سے شروع ہو کر اسکول پر ختم نہیں ہو جاتی۔ اسکول تو صرف شعور سیکھنے کا ایک ادارہ ہے، زندگی اس سے بڑھ کر ہے جہاں ہمیں اور بہت سے کام کرنے اور آنے چاہیے۔
بچے نازک ٹہنی کی طرح ہوتے ہیں، جس طرف موڑو مڑ جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے خودداری ان کی تربیت کا ایک اہم جز ہونا چاہیے، جس سے وہ دوستوں پر کم انحصار کر سکے۔ ان سے مختلف چھوٹے چھوٹے کام کروانے چاہیے تاکہ وہ سست نہ پڑیں اور زندگی کی بڑی آزمائشوں سے لڑنے کا حوصلہ رکھیں۔ والسلام۔